وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة شطر ونصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اور نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، اور روز محشر ہم جائیں جہنم میں اے نبی یہ آپ سے گوارا ہو نہیں سکتا. آئیے ایک بار ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محبوب الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند و بالا ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو حق پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں اللہ حیات بخشے، ایمان و اسلام کے ساتھ حیات بخشے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے، آمین. گزشتہ جمعہ نماز سے متعلق مسائل کہ نماز سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ان نماز سے بعد میں ان کا مرتبہ ہے. سب سے پہلا مرتبہ اگر عبادات میں ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز چھوڑنے والے کی بڑی وعید احادیث میں آئی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے جا بجا ذکر، قرآن پاک میں نماز کا ذکر اللہ نے ہر جگہ فرمایا، اور اکثر یہ آیت میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت اور جہنم کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جنتی اور جہنمی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جن کو اللہ نے جن کی قسمت میں جنت لکھی ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی قسمت میں جہنم لکھی ہوگی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنتی حضرات جہنمی حضرات سے پوچھیں گے کہ جناتی یتساءلون عن المجرمین. قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے. ایک یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم اسے کہتے ہیں جس کا ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر ابھی چارج لگا کہ اس نے یہ عمل کیا، ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس نے ابھی یہ جرم کیا ہے، یہ ہے ملزم. بعض مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا الزام سے بری ہو گیا، کیونکہ اس پر جو الزام لگا تھا وہ جھوٹا اور فیک تھا. اب الزامات تو امی عائشہ پر بھی لگے تھے. آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا تھا، مگر بعد میں اللہ دیکھیے جب اللہ کسی کو نجات دلانے پر آئے، الزام سے بری کرنے پر آئے، تو اللہ گود میں جو بچہ ہوتا ہے اللہ اسے بھی بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے. اللہ ابو یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے الزام لگایا تھا کہ یوسف نے نعوذ باللہ میرے ساتھ بدفعلی کی کوشش کی تھی، تو ایک چھوٹا سا بچہ اللہ نے مجھ سے گواہی دلاتی. اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یوسف گنہگار ہیں، یوسف الزام مجرم ہیں، اور اگر قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یوسف علیہ السلام مجرم نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ ایماندار ہیں، یہ بے ایمان نہیں ہیں. اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوگی، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو یوسف ملزم ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ برا عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان اپنا جب اپنے آپ کو بچائے گا، ڈیفینڈ کرے گا، تو وہ آگے سے قمیص پھٹی نظر آئے گی، وہ آگے سے روکے گا اس کو.
मगर कोई आदमी भाग रहा है किसी से और पीछे कोई दौड़ा कर पकड़ रहा है तो कमीज पीछे से फट लगी, बच्चे ने भी गवाही दे दी। तो अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसे लोगों को मुजरिम कहा है कि जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, कि जन्नती हजरात मुजरिमों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया था कि तुम जहन्नम में चले आए, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया। कालू, तमाम के तमाम जहन्नमी बैक आवाज कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए अल्लाह ने हमें कहाँ डाला है, हमारी किस्मत में अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, हमें अल्लाह ने जहन्नम में डाला इसलिए कि हम नमाज, सबसे पहला जुर्म क्या था उनका कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। और भी जुर्म हैं, मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते, ये जुर्म बाद में है, मगर सबसे पहला जुर्म क्या था उनका कि वो नमाज पढ़ते नहीं थे। इसलिए नमाज की पाबंदी तो हर हाल में जरूरी है, इसके बिना कोई चारा नहीं है, इसके बिना कोई गुंजाइश और कोई मग़फ़िरत का अल्लाह ने दावा, अल्लाह ने आपसे वादा नहीं किया। मग़फ़िरत तो जब ही होगी जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे। अब नमाज की पाबंदी करनी है तो नमाज से पहले की चीज़ें बताई थी कुछ कुछ कि क्या ज़रूरी है, हम इबादत कर रहे हैं तो हम देखें भी कि इबादत हमारी ऐसी है कि अल्लाह उसे कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं इबादत में हमारी कहीं से कमी आई है कि नहीं आई है। तो याद रखिए पाकी सबसे ज़रूरी है, आपका जिस्म, कपड़ा, तमाम चीज़ें पाक होनी चाहिए, इसके बिना आपकी नमाज अदा नहीं होगी। इसीलिए अगर आपके कपड़े पर नापाकी लगी है, आपको खबर नहीं थी और आपने नमाज अदा की और उसके बाद आपने देखा कि कपड़े पर तो खून लगा हुआ था, तब आपके लिए जरूरी है कि नमाज को फिर से अदा कीजिए, क्योंकि आपकी नमाज अदा नहीं हुई है। इसलिए पाकी का ख्याल रखिए। अल्लाह ने कुरान पाक में, अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद भी करता है। याद रखिए, हम उर्दू भी पढ़ लिया ना, अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, उस जैसा कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा, अब बच्चे पढ़ते नहीं उर्दू, आप जो नौजवान या पूरे किस्म के लोग हैं वो लोग पढ़े होंगे। आजकल के बच्चे छोटे छोटे नहीं पढ़ते हैं वो लोग, अब उर्दू पढ़ाते कौन है, उर्दू भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ाइए, ये ज़रूरी चीज़ है। तो अल्लाह एक है, अल्लाह तो एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह दो होते या अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह होता तो ये दुनिया टूट फूट जाती। क्यों? क्योंकि एक मुल्क का एक ही बादशाह रह सकता है, दो बादशाह से मुल्क नहीं चलता। हमारे यहाँ पे बिहार में सरकार चली थी गठबंधन की, आपने देखा कैसे सरकार चली, टूट गया। अभी भी गठबंधन में चली, तो गठबंधन वाली सरकार जो है वो अच्छे तरीके से चलती थी, कब टूट जाए इसका कोई यकीन और कोई इरादा नहीं है, कब टूट जाए। इसलिए अगर अल्लाह दो होंगे, दुनिया को चलाने वाले एक अल्लाह, खुदा न खास्ता अगर दो होंगे तो एक बोलता बारिश पड़ता, एक बोलता धूप निकालो, अब दोनों में लड़ाई, अब इस लड़ाई में दुनिया वालों का नुकसान होगा। तो अल्लाह तो एक ही है जो तमाम कायनात का मंजर और तमाम कायनात के इंतजाम को संभाले हुआ है। अल्लाह एक ही है, अल्लाह के साथ कोई शरीक भी नहीं हो सकता और अल्लाह जैसा कोई हो भी नहीं सकता। अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, अल्लाह पाक है तमाम चीजों से, अल्लाह अपनी जात में भी तन्हा है, अल्लाह अपनी सिफात में भी तन्हा है, अल्लाह की जितनी सिफतें अल्लाह के अंदर किसी इंसान के अंदर नहीं है, अल्लाह अपनी कमालात में भी तन्हा है। इसी तरह अल्लाह के साथ कोई शरीक भी नहीं और अल्लाह पाक है तमाम चीजों से। ना अल्लाह खाता है, ना अल्लाह पीता है, ना अल्लाह सोता है। क्यों? अगर अल्लाह को खाने की जरूरत पड़ी तो अल्लाह तो मुहताज हो गया, और अल्लाह तो वो है जिसे कोई मुहताजी नहीं हो सकती है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाह तमाम चीजों से बेनियाज है, अल्लाह सोता भी नहीं है। अल्लाह अगर सो जाए रात में, एक बंदा उठ रहा मांग रहा है अल्लाह से, अल्लाह तो सोया हुआ देगा तो ज्यादा अल्लाह को ये कौम तक नहीं आती है। आपने आयत कुर्सी की तफसीर पढ़ी होगी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती, न नींद आती है। नींद आएगी तो तमाम दुनिया वालों की जरूरत को पूरा कौन करेगा? ये दुनिया का निजाम और कायनात का निजाम चलाएगा कौन अगर अल्लाह सो जाए? लिहाजा अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को पसंद भी करता है। और पाक हम कैसे होंगे? सबसे पहला तो हम ये देखना चाहिए कि हमारे इस्तिंजा करने का तरीका क्या है। सुन्नत के तौर पर इस्तिंजा करते हैं, नहीं बात सोचा कि अब हाफिज साहब हमें इस्तिंजा करना, ये देखिए इस्तिंजा तो हम आप सब करते हैं, मगर तरीका क्या है करने का उसे भी सीखना जरूरी है। एक सहाबी रसूल से एक ऊपर मक्का ने पूछा, काफिर था, मुशरिकीन था, मक्का का मुशरिक था, उसने ये पूछा कि बताओ तुम्हारे नबी इस्तिंजा का तरीका बताते हैं, ऐसा कोई नबी होता है जो इस्तिंजा का तरीका बताए? उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा जिसने इस्तिंजा तक का तरीका बताया है कि इस्तिंजा करना कैसे। लिहाजा सबसे पहले देखना ये कि हम इस्तिंजा करें कैसे। याद रखिए इस्तिब्रा है, आप जब देखा कि इबारत को पढ़िएगा, युल्ज़मु रजुलु अल इस्तिब्रा हत्ता यतमइन्ना क़ल्बुहु बिरश्दि ज़वालिल बौल,
تو جب آپ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے لیے استبرا کرنا ضروری ہے. استبرا کہتے یہ ہیں کہ اطمینان کے ساتھ. اب تو 5G کا زمانہ ہے, فوراً بیٹھے فوراً ہو گیا. یہ 5G زمانہ چل رہا ہے. آپ بوڑھے پرانوں کو دیکھیے گا کہ پیشاب اور استنجا بھی کرتے ہیں تو اس میں وقت لگاتے ہیں. یہ استبرا کہتے ہیں اسے, اور یہ ضروری ہے مردوں کے لیے. ضروری کیوں میں بتاتا ہوں کہ جب آپ استنجا کریں گے, آپ پیشاب کرنے بیٹھے ہیں اور آپ فوراً کر کے اٹھ گئے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اٹھتے ہی پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں. بعض مرتبہ خاص کر جو جینس پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہ صرف چین کھول کر اگر استنجا کریں گے, ان کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں. لہٰذا جینس پینٹ والے جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ استنجا کرتے ہیں مکمل پینٹ اتار کر کریں تاکہ پاکی مکمل حاصل ہو. آپ باتھ روم کے اندر چلے جائیں, مکمل اتر کر کے اور پانی کا استعمال کریں. استبرا کہتے ہیں کہ تھوڑا اطمینان کے ساتھ آپ استنجا کریں اور تھوڑا وقت دیں. آپ جب اطمینان کے ساتھ استنجا کریں گے, 2 منٹ ایکسٹرا لیں گے تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ پیشاب کے قطرے نکلیں گے. اور اس کا کرنا ضروری ہے. کہا ہے کہ نماز میں اگر تاخیر نہیں ہے تو آپ تھوڑا وقت لگائیے. بعض مرتبہ کھانسنے سے بھی تو کہا نہیں لکھتا کہ پیشاب کرنے بیٹھے تو کھانس لے اس طرح کی آواز نکالے, اس سے بھی جب زور پڑتا ہے تو پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم استنجا کرنے بیٹھے ہیں اور فوراً اٹھ گئے, اب اٹھتے ہی پیشاب کے قطرے نکل گئے. اب وہ پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑے پر پڑے اور آپ نماز پڑھنے چلے آئے. آپ کا کپڑا پاک نہیں, آپ نماز پڑھنے چلے, آپ نماز پڑھ. لہٰذا استنجا کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیں. آپ بوڑھے پرانوں کو دیکھیں گے کہ جب استنجا کرتے ہیں تھوڑا وقت لگے. ہم آپ کو کتنا وقت لگے, وقت دیتے نہیں ہے. یہ سنت طریقہ ہے. بعض مرتبہ دائیں یا بائیں پیر کو زمین پر ہلکا سما رہی, یہ بھی طریقہ ہے. بعد میں کہا کہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے دیکھیں, تھوڑا پیر سے آگے پیچھے ہو جائیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے استنجا کرنے کا. لہٰذا استنجا بہت ضروری ہے. آپ جب بھی استنجا کریں تو اس چیز کا خیال کریں کہ تھوڑا وقت لگا کر ہم پیشاب کریں تاکہ آپ کے اٹھتے ہوئے پیشاب کے قطرے آپ کے نکلے. اگر پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ پھر بیٹھ کر کے آپ استنجا دیں. آپ کے جسم پر یا کپڑے پر اگر پیشاب کے قطرے لگے ہیں آپ اس کو دھوئیں, اس کے بعد نماز کے لیے آئے. یہ طریقہ استنجا کا ہے. ایک تو اولاً یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد وضو کا معاملہ آتا ہے تو یاد رکھیے وضو میں 4 فرض ہیں. آپ حضرات سب جانتے ہیں وضو کرنا. چہرہ کا دھونا ہے, دونوں ہاتھ انگلیوں تک دھونا ہے, سر کا مسا کرنا اور پاؤں کا دھونا ہے. یہ تو فرض ہے. آپ صرف فرض بھی ادا کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. مگر جان بوجھ کر وضو کے اندر سنت کا ترک کرنا یہ گناہ والا عمل بھی ہے اور اس سے آپ کے وضو میں ثواب بھی کم ہو جاتا ہے. لہٰذا وضو جب بھی کریں تو وضو کے جو سنن ہیں, جو سنتیں ہیں وضو کی, اس کی رعایت کرتے ہوئے کریں. آپ 3 مرتبہ کلی کریں, 3 مرتبہ ناک پر پانی ڈالیں, ہر عضو کو 3 بار دھوئیں. آپ پورے سر کا مسا کریں, کانوں کا مسا کریں, انگلیوں کا خلال کریں. اس طرح وقت لے کر وضو کریں. ہاں اگر جماعت چھوٹنے کا خطرہ اور اندیشہ ہو کہ جماعت کی آخری رکعت ہے, اگر ہم سنت ادا کریں گے تو جماعت ہی بالکل چھوٹ جائے گی, تو اکتفا کیا جا سکتا ہے. مگر اس میں بھی ضروری ہے کم سے کم کلی ناک میں پانی 3 دن جلد از جلد وضو کر کے آپ نماز میں شریک ہو جائیں. اس میں بھی فقہاء نے لکھا کہ کوشش کریں کہ سنت کی ادائیگی ہو جائے, کیونکہ سنت کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اگر آپ سنت کی ادائیگی وضو میں نہیں کرتے ہیں تو باقی تو آپ حاصل کر چکے ہیں مگر وضو میں آپ کا ثواب بھی کم ہو جائے گا. لہٰذا سنت کی بھی ادائیگی بہت ضروری ہے. اچھا, وضو کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا کیسے, یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اور لوگوں کے اندر اتنے سارے خیالات پیدا ہو چکے ہیں وضو ٹوٹنے کے بعد. بولتے ہیں وہ گالی دے دیا تو وضو ٹوٹ گیا, بچے کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا, اگر وضو کرنے کے بعد خود ننگا ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. کہ وضو ٹوٹنے کی چیزیں بھی یاد رکھیں. ہم نے شاید آپ لوگوں کو پتا ہو, نہ پتا ہو تو ایک بار سیکھ لیجیے. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, سیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم اللہ انسان کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنے ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے. اور جس چیز کو سیکھنا, اس چیز کو سیکھنا جس کے سیکھنے پر آپ کے تمام عبادات کا دارومدار ہے, خاص کر جو بدنی عبادت ہے نماز وغیرہ, ان کا دارومدار آپ کے پاکی ناپاکی پر ہی ہے. اس کا سیکھنا تو بہت ضروری ہے. طلب العلم فریضہ, اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے جتنے علم میں آپ کی نماز صحیح ہو جائے, آپ کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے, اتنا علم ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے. اور علم کی بھی بڑی اہمیت آئی اور عالموں کی بھی بڑی اہمیت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین جا کر کیوں نہ حاصل کرنا پڑ جائے. عرب سے چین کافی دور, اور پہلے کے لوگ پیدل یا اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے, کئی مہینے تک جاتے تھے. تو یہ علم کی فضیلت بتاتا ہے کہ علم کی بڑی فضیلت ہے. آپ کو سیکھنا ضروری ہے. کم سے کم کتنا طریقہ سیکھیے, اتنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ آپ کی عبادات صحیح ہو جائیں, آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں, آپ کی تجارت صحیح ہو جائے. آپ جو تجارت کر رہے ہیں حرام ہے کہ حلال ہے,
آپ جو عبادت کر رہے ہیں عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، آپ جو معاملات کر رہے ہیں وہ معاملات آپ کے صحیح ہیں یا نہیں، یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ ہم تو دوسری علم سیکھتے، دوسرا علم ہم سیکھتے ہیں مگر ان علموں کا سیکھنا بھی بڑا ضروری اور فرض کہا گیا ہے۔ لہٰذا علم سیکھیے، اور یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوشش کریں جب بھی موقع ملے کبھی مدرسے جا کر، کبھی کتاب آ کر دیکھیں۔ نیٹ کا زمانہ، یوٹیوب پر کافی کتابیں موجود ہے، صحیح عالموں کی کتاب دیکھیں اٹھا کر کے بھائی صحیح دین کیا ہے۔ یوٹیوب پر تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو گمراہ بھی کر دیں گی، لہٰذا صحیح انسان کا چوز کرنا، صحیح مکتب کا، صحیح مدرسے کا، صحیح نالج کا سمجھنا اور سیکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ وضو توڑنے کی کچھ چیزیں ہیں جو عام طور سے آپ جانتے ہیں، پھر سے ایک بار جان لیجیے، یاد رکھیے، کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ کو یاد رہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ استنجا کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، چاہے وہ پیشاب پاخانہ ہو یا کیڑا ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، استنجا کے راستے سے دونوں آگے اور پیچھے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکل جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جسم سے کہیں سے اگر خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اپنی جگہ سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خون ہے، زخم ہے یا کٹ گیا کہیں، خون نکل کر بہہ جائے، اگر کٹا ہے اور صرف خون وہیں تک ہے، جتنی دوری تک کٹا ہے، زخم ہے اور خون ابھی وہیں تک ہے جہاں تک زخم نکل کر باہر نہیں ہے، تو آپ کا وضو ابھی نہیں ٹوٹا، مگر نکل کر بہہ جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جانے سے آپ بے ہوش ہو گئے، چونکہ بے ہوش ہو گئے ہیں 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بھی، تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے بے ہوشی کی حالت میں کیا کیا ہے، آپ کے جسم سے کیا ہوا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ سو جانے سے اگر آپ نیند سے بالکل سو گئے ہیں ٹیک لگا کر کے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ سونے کے بعد انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان کیا کون سا عمل کر رہا ہے، لہٰذا سو جانے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ پاگل ہو جانے سے اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان پر جنون طاری ہو گیا کچھ لمحے کے لیے، پھر وہ نارمل ہو گیا، تو کچھ لمحے کے لیے جو جنون طاری ہوا تھا اب اس میں کون سا عمل کیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بہٹ کر کے قے ہو جانے سے، یاد رکھیے قے اتنا ہو جائے کہ آپ کے منہ میں وہ قے رک نہیں رہا، نکل گیا پورا، اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہیں وضو توڑنے والی۔ نماز کے اندر زور سے ہنس دینے سے، یاد رکھیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں رکوع سجدے والی نماز، کیونکہ ایک نماز ایسی بھی ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، وہ ہے جنازے کی نماز، لہٰذا رکوع سجدے والی نماز اگر ہے اس کے اندر کوئی زور سے ہنس دے یا اس طرح ہنس دے کہ خود سنائی دے یا برابر والا بھی سن لے، سمجھ میں آ جائے کہ آپ ہنس چکے ہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو جانا ہے پھر سے وضو کر کے پھر سے نماز میں شریک ہونا۔ یہ چیزیں نواقض وضو ہیں، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نماز آپ نے وضو مکمل کر لیا، اب نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کچھ چیزوں سے فراغت بھی بہت ضروری ہے، جیسے استنجا وغیرہ سے فراغت بہت ضروری ہے نماز سے پہلے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو استنجا لگا ہوا ہے، اتنی زور سے لگا ہوا ہے کہ آپ کا ذہن مکمل استنجا کی جانب ہے، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ پہلے استنجا سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نماز کے لیے آئیں، کیونکہ آپ ہیں نماز میں، عدل ہے کہاں، استنجا خانہ کی جانب۔ اسی طرح بھوک اتنی شدت کی لگی ہوئی ہے کہ آپ نماز میں اور دل دماغ آپ کا کھانے کی جانب ہے۔ ہاں کھانا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، ایسا نہیں ہے کہ کھانا موجود ہی نہیں میرے پاس اور اس کے باوجود بھوک، پھر تو آپ کو نماز میں آنا۔ کھانا موجود ہو، کھانے پر آپ کا قبضہ ہو کہ آپ کا ہی کھانا ہے۔ اسکول کالج میں ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں ٹائم پر ملتا ہے کھانا، اب وہاں کھانا آپ نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کو ملنے والا تو ہے نہیں، ایسی حالت میں کیا کریں گے، اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، بعد میں کھانا کھائیں، مگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز اور کھانا ملے گا اور کھانا کھانے کے بعد نماز کا وقت باقی رہتا ہے، تو یاد رکھیں آپ پہلے کھانا کھا لیں اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آپ نماز میں آپ کا ذہن کھانے کی جانب، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور دماغ تو ہمارا بہت جانب رہتا ہے۔ ایک واقعہ بھی سن لیجیے، ظہر کی نماز 4 رکعت کی تھی، اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی اور امام صاحب میں بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت نماز ہو گئی ہے اور کوئی کہہ رہا تھا 4 رکعت نماز ہوئی ہے، کسی نے کہا 3 ہوئی ہے، کسی نے کہا 4 ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک بنیا تھا جس کی دکانداری کی دکان کرتا تھا، اس نے کہا امام صاحب 3 رکعت نماز ہوئی ہے۔ امام صاحب نے کہا تمہیں کیسے پتا، 3 اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا تھا کہ آج اتنے کا بکا ہے، اتنا پروفٹ ہوا ہے، آج 3 دکان ہوا ہے، رہ گیا، اس کا مطلب 4 رکعت نہیں ہوئی ہے، 3 ہی رکعت ہوئی ہے، ایک دکان کا حساب ابھی باقی ہے ہمارا، یعنی 4 رکعت ہوتی تو چاروں دکان کا حساب ہم کر لیتے، 4 رکعت میں 4 رکعت نماز دکان کا حساب، یہاں 3 دکان کا حساب ہوا ہے، یعنی 3 رکعت ہے۔ امام صاحب نے کہا چلو تم صحیح ہو۔ تو ہمارا ذہن تو آج کل دکانداری ہر چیز میں رہتا ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ذہن ادھر ادھر رہے تو نماز پڑھ لیں، نماز تو ہمیں پڑھنا ہے، آج ذہن کہیں اور ہے، کل انشاءاللہ نماز میں رہے گا، کوشش کرنی ہے، آئیے
کوشش کرنی ہے. جو انسان اسکول جاتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی آتا ہے, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ پاس ہو ہی جائے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیے گا, اللہ آپ کو توفیق دے گا, انشاءاللہ آگے کی راہیں آپ کے لیے ہموار ہو جائیں گی. یہ چیزیں ضروری ہے نماز سے پہلے کہ آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں. جو ضرورت کی چیزیں خاص کر استنجا ہے, دودھ ہے, یہ چیزیں, ان چیزوں سے پہلے فراغت حاصل کر لیں, پھر نماز کے لیے آئیں. کپڑا کیسا ہونا چاہیے ہم نے بتا دیا ہے. بہتر یہ ہے کہ کپڑا آپ کا مکمل اسلامی لباس ہو. ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا, اگر کوئی باہر نکلا ہوا ہے ہاف ٹی شرٹ میں اور نماز کا وقت ہو گیا, وہ گھر جائے گا اور کپڑا بدلے گا اور تب تک نماز پڑھنے آئے گا, تب تک تو جماعت نکل جائے گی. ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہاف ٹی شرٹ نہیں پڑھ لیں, مگر کوشش یہ کریں اگر آپ گھر سے آ رہے ہیں تو آپ مکمل فل سلیو کے شرٹ یا کرتے کو پہنیں. ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا بنا کسی مجبوری کے مقبول کیا ناپسندیدہ عمل ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ فل ٹی شرٹ میں نماز پڑھیں. اسی طرح ٹخنے سے اوپر پاجامے کا رکھنا, اس کو یاد رکھیے گا, یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. ٹخنے سے اوپر پاجامہ کو رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث اور کافی وعیدیں آئی ہیں, کہا کہ جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے وہ قیامت تک زمین پہ کچھ پھونکتا رہے. یہ بڑا معاملہ سنگین ہے. ہم نماز کے لیے ٹخنے سے اوپر پاجامہ کر لیے, ٹھیک ہے نماز کے لیے تو کرنا ہی ہے, مگر کوشش ہر انسان کرے کہ پاجامہ اپنا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے, اور ٹخنے سے اوپر پاجامہ نہ رکھنے سے بڑا عذاب بھی ہوتا ہے, یاد رکھو. تو کم سے کم نماز میں آئے تو ایسا لباس پہنے جو ٹخنے سے اوپر ہو. اگر ٹخنے سے اوپر نہیں ہے تو آپ نماز سے پہلے ٹخنے سے اوپر کر لیں, اور جب نماز میں ہی کیا ہے تو عام طور سے بھی کر لیا کریں. آپ کپڑا ہی ایسا سلیں جو آپ کے ٹخنے سے اوپر ہو, بہت ضروری ہے یہ چیز. بڑا گناہ کا عمل ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ کا پہننا. پہلے کے زمانے میں لوگ فخریہ پہنا کرتے تھے ٹخنے سے نیچے پاجامہ. عرب میں لوگ فخر کی وجہ سے تکبرانہ انداز میں ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنا کرتے تھے. بہرحال اگر آپ نے نیت تکبر کی نہ بھی ہے, پھر بھی آپ کوشش یہ کریں کہ ٹخنے سے اوپر آپ کا پاجامہ ہونا چاہیے, نماز میں تو خاص کر. لہٰذا یہ چیزیں ضروری ہے, لباس بھی آپ کا بہتر ہونا چاہیے. اب نماز کا طریقہ سیکھنے, کچھ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں. یاد رکھیے فرض چھوڑ دینے سے نہیں بلکہ فرض چھوٹ جانے سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی, نماز ہوگی نہیں یہاں. مگر واجبات اگر چھوٹ جائے, ایک ہوتا ہے چھوٹ جانا, ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا. چھوڑ دینا اور چھوٹ جانے میں فرق ہے. آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا, کوئی عمل کر لیا, جس طرح روزے میں جان بوجھ کر کھا لینا, ارے پتہ بھولے سے کسی نے کھا لیا, جان بوجھ کر کھا لینے سے آپ کے روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. دونوں قضا بھی کریں گے روزہ اور کفارہ بھی ادا کریں گے. مگر بھول سے اگر کسی نے کھا لیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. اگر آپ اٹھے سحری کے بعد 9 بجے دفتر جانے کا ٹائم تھا, نہا دھو کر یاد نہیں رہا, آپ نے کچھ کھا لیا, اب پھر یاد آیا کہ ابھی تو میرا روزہ تھا, آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا, اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے, کیونکہ